اللهم لك الحمد يا نور يا نور النور يا نور قبل كل نور ويا نور بعد كل نور. سبحان اللہ. يا من له النور وبه النور ومنه النور وإليه النور وهو النور. سبحان اللہ. صل وسلم وبارك على نورك المنير الذي خلقت من نورك وخلقت من نوره الخلق جميعا. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وانوارہ وقمارہ واصحابہ وارشادہ واوتادہ واغواسہ وعلى شعة انوارہ اجمعین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ذوق و شوق سے پڑھیں. اتر بیٹھ جا. خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا رسول اللہ. کھائی پی کے ٹور گئے جنہاں ٹور جانا سی تو سب پکے بندے بیٹھے ہو. پھر بولو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سیدی یا خاتم النبیین. ماہ میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. ہر بندہ لب کھولے اور محبت سے بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے. کوئی لب خاموش نہ رہے. محبت سے بولیے ماہ میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. ماہ میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. بولو ہو بچیو تو سب بولو ماہ میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. پڑھیے محبت سے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. جس کا ایمان ہے کہ نبی پاک کی آمد پر چار دانگے عالم میں نوری نور ہو گیا ہے. اب تو بات ہی نہیں رہی. ایک وقت تھا جناب امتیاز صاحب اور جناب قاری صاحب, ایک وقت تھا کہ ہمیں میلاد کی دلیل دینی پڑتی تھی. اب ایک چیز آ گئی ہے جس کو یوٹیوب کہتے ہیں, جس کو سوشل میڈیا کہتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہ چند لوگوں تک محدود ہے, لیکن ایک بٹن کلک کریں آپ کو یمن میں نظر آئے گا, آپ کو قطر میں نظر آئے گا, آپ کو ترکی میں نظر آئے گا, آپ کو شام میں نظر آئے گا, آپ کو عراق میں نظر آئے گا, آپ کو گنبد خضرا کے سامنے بھی نظر آئے گا. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اور میں بڑی مزے کی بات کروں, کل ان علوموں نے بیمانوں نے
فرانس کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکیں لگائی. پتہ ہے نا آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے صدر نے آرڈر دی, صدارتی آرڈیننس میں آپ کو کہاں صاحب جاری ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز خاکیں پارلیمنٹ کے سامنے لگائے جائیں گے. میں کہتا ہوں 14 صدیاں بعد بھی مسلمان ابھی جھگڑ رہے ہیں اس پاکستان کے اندر کہ میلاد منانا بھی چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. وہ اب میلاد منانا مستحب نہیں رہا, اب گلی گلی آقا کی غلامی کے نعرے لگانا فرض ہو گیا. سبحان اللہ. گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, اب سے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا. تو نہ ہوتا تو جہاں کا انتظام, تو نہ ہوتا تو جہاں کا انتظام. تو زمین کا نور ہے تو آسمان کا نور ہے. جس کو دل سے سرور آیا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کھولیے اور میرے ساتھ پڑھیے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا, آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا. حدیث شریف میں آتا ہے شمائل تبری کی شرح کی ہے جمع الوسائل شرح الشمائل. ملا علی قاری نے جناب ملا علی قاری فرماتے ہیں آمنہ کے لال کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا تھا, اتنی ضیاء عطا فرمائی تھی. نبی پاک اگر رات کے وقت چراغ کے پاس کھڑے ہوتی, چراغ کی روشنی نیچے رہ جاتی, آمنہ کے لال کی روشنی غالب آ جاتی. اگر آمنہ کے لال وادی میں آتے رات کے وقت آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا, 14ویں کا چاند رسول اللہ کے چہرے کے سامنے چھپ جاتا, اس کی روشنی نبی پاک کے چہرے کے سامنے کچھ نہ مانا رکھتی تھی. اگر دن کے اجالوں میں آپ کی اور میرے نبی سورج کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے تو سورج بھی اپنا منہ چھپا لیتا تھا. وہ عزتیں اور رفتیں نبی پاک کو وہ جات اور وہ روشنی اور وہ چہرے کی ملاد اللہ نے آپ کی اور میرے محبوب کو عطا فرمائی ہے, وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. وہ چاند کے حسن کو دیکھنے والوں شاعر کہتے ہیں نا 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 اس چاند کو نہ دیکھو, مدنی کا چہرہ دیکھو, مدنی کا چہرہ کتنا حسین ہے. جناب جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے کہا آج میں اپنے محبوب کا موازنہ کروں گا چاند کے ساتھ کہ چاند زیادہ پیارا دکھتا ہے یا اللہ کے نبی زیادہ حسین اور چمکدار ہیں. مشکات کے اندر حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں میں تھوڑی دیر تک دیکھتا رہا, پھر میرے دل نے فتویٰ دیا اور کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے, اس کے چہرے پہ چھائیاں ہیں اور آقا کا چہرہ صاف ہے. سبحان اللہ. آنکھ والو آؤ دیکھو ماہ طیبہ کی ضیا, آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. بولو آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. بولے محبوب سے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. حافظ صاحب آگے آ جائیں, حافظ مدر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں گے. تو یہ بڑی حسین محفل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, اور اس محفل میں جو آتا ہے ہمارے یہاں ایمان ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ادھر اٹھیے چھو جناب, ادھر ادھر سڑے کور آگے آگے ماشاءاللہ جڑے آ گئے نا وہ سڑے سارا کھاؤں. سبحان
کیونکہ ہمیں تو جناب نیازی صاحب نے یہ سمجھایا تھا اگر مزہ نہیں آ رہا تو تفنن بن جائے گا اور محفل کا رنگ بھی بن جائے گا، سارے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ نیازی صاحب نے ہمیں بتا دیا تھا بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے محبت کے ساتھ، وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، اس طرح سے نعت پڑھنا ہے، میں نعت خان سا نیچیوں موری چی نعت پڑھنا سا، جب میں نعت پڑھنا ہونا سا یہ میرے سبھی مل کے پڑھنے ہونے سے ایکڑی نعت میں پڑھنا ہونا سا، یہ سبھی مل کے پڑھنے سے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بڑے محبت سے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بہت بڑی ہے اور آپ کا مجمع بھی بہت بڑا ہے کیونکہ یہاں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں۔ میرا ایک سنگی بار کیوں گیا لندن تے جناب روز سوشل میڈیا دے چارے آج فلاں جگہ کانفرنس کی، آج فلاں جگہ کانفرنس کی۔ میں نے کہا یار لندن میں پاکستان میں تو نہیں ہوتی روز، تم وہاں روز کرتے ہو۔ اگر لگا یار بیٹھے کی بہ کے 7-8 بندے بیٹھے ہوندے ہیں تو ساڑی کانفرنس ہی ہوندی ہے۔ بندے دے اتنے آدھے کوئی مسلمان تھوڑے ہی ہوندے ہوتے شہریں تے جڑے جڑے محلے جیسا ہوندے ہیں اکٹھے بیٹھ کے ایسا چار چوڑتے ہیں سوشل میڈیا دے کے کانفرنس کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کی شان میں سونا محبت سے بولیے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہمارا فیصلہ ہے، یہ دو کمالی بات ہے اس دور کے اندر۔ میں آج کہا تھا حضرت صاحب کہ اس دور کے اندر نبی پاک کا ذکر کرنا واجب لازم اس لیے ہو گیا ہے کہ جب طاغوتی قوتیں حضور کی توہین کریں اور جناب طاغوتی قوتوں کے صدور پرمٹ دیں، صدارتی آرڈیننس جاری ہو کہ خاکے بنانے ہیں، تم نے کارٹون بنانے ہیں، تو پھر ثابت ہو گیا کہ اس دور میں سب اختلاف مٹا کر رسول اللہ کا ذکر کرنا فرض ہو گیا ہے۔ اس کا ایمان ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اس لیے یہ رب کعبہ کی عزت کی قسم میلاد کی محفل توڑتی ہے بلکہ مسلمانوں کو چھوڑتی ہے، کیونکہ میلاد کا وہ موسم ہے جس میں وہ محبوب آئے جن کو رب نے جب بھیجا نا تو بھیجنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی احسان بھی جتا دیا۔ ایسے اللہ نے بڑی نعمتیں کی تھی، اتنی نعمتیں کرنے کے بعد اللہ نے احسان بھی جتلایا، فرمایا انکار نہ کرو میری نعمت کا، کبھی یہ اعلیٰ کبھی یہ اعلیٰ بار بار کہا۔ کیا یہ کم ہے؟ یہ ہوا چل رہی ہے، رب کا احسان ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ہر نفس کے در در آیت پر ہر نفس شکر واجب۔ فرماتے ہیں ایک سا دے اتے اللہ دا 2 مرتبہ شکر کرنا واجب ہے۔ کوئی کر سکنا؟ کوئی اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ ایک سا وچ 2 مرتبہ اللہ نے شکر کرنا واجب کس وجہ تو ہے کہ ایک سا وچ دوری زندگی ملنی، سا اندر آسی تاوی زندگی، سا باہر آسی تاوی زندگی۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک ایک لمحے میں میرا رب احسان کر رہا ہے۔ رب العالمین کی بڑی بے پایہ نعمتیں ہیں، اس زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ پر کتنی نعمتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو رب العالمین نے سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، آپ سن رہے ہیں میرا خطاب، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جناب والا مولوی صاحب خطاب کر رہے ہیں، کس طرح ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں، کیسا لے جائیں، کس طرح ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کس طرح قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، کس طرح حدیث پڑھ رہے ہیں، کس طرح شعر پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ لیکن اس میں میرا رب آپ کا احسان کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا اے مومنو میں نے تمہیں زمین دے کر تم پر احسان کر دیا، میں نے تمہیں کان دے کر تم پر احسان کر دیا، میں نے تمہیں آنکھیں دے کر تم پر احسان کر دیا، میں نے تمہیں دل دے کر تم پر احسان کر دیا، میں نے تمہیں سانسیں دے کر تم پر احسان کر دیا۔ میرا رب فرماتا ہے نا چاند بھی تمہارے لیے، سورج بھی
تمہارے لیے، آسمان بھی تمہارے لیے، زمین بھی تمہارے لیے، میری نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن میرے مولا کوئی ایک تو ایسی نعمت ہوگی جس پر تو بھی احسان جتلاتا ہوگا، جتلا تو صحیح نہ قرآن میں، تاکہ مومنوں کو پتہ چل جائے کہ بہت بڑا احسان ہے۔ میرے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا 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 آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ دنیا کے ہر کونے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ ہر خطے میں لاکھوں لوگ یمن کے اسٹیڈیم میں اکٹھے ہیں اور نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ کلنا فداک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، کلنا فداک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم سب آپ پر فدا ہیں، جو فدا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، فرانس والوں کو سنا دو نا کہ ہم مسلمان رسول اللہ کی ناموس پر کٹ کرنے والے ہیں، کلنا فداک یا رسول اللہ ہیں۔ اور عاشقوں نے تو یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے گستاخ زندہ ہیں۔ امام مالک نے کیا کہا تھا؟ اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے کہ جس امت کے جیتے جی اس کے نبی کی توہین ہو جائے۔ ہم تو شرمندہ ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ہم سے اور کچھ نہیں ہو سکتا، تو ان محافل میں آ کر کم از کم اپنی اہمیت اور غیرت کا تو اظہار کرے نا۔ رب سے نعمتیں لینی ہے تو بچہ جب تک روئے نا تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، ماں بھی دودھ اسی وقت پلاتی ہے جب بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ تم نے اگر نعمتیں رب سے لینی ہے، رحمتیں لینی ہے، تو اس احسان کو تو مانو جو واحد احسان رب قرآن میں جتلا رہا ہے اور فرمایا میں نے تمہیں ساری نعمتیں دی ہیں لیکن میں احسان نہیں جتلاتا۔ اور دنیا والوں کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا ہے، میں نے ایمان والوں کو محبوب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کوئی کسی کو محبوب دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ رب کا فضل ہے کہ رب نے مومنوں کو اپنا محبوب دے دیا ہے۔ اچھا ہوں گل سنیا جی، اللہ نے جو احسان کیا ہوگا، جو انعام کیا ہوگا، جس پر اللہ احسان جتلا رہے ہیں، قاری نور محمد صاحب میں تو انہوں کوئی شاید دیوا کہ پھر آخا جناب قاری صاحب یاد رکھیا جی میں تو اڑے تے احسان کیتا، تو سا لوگاں دسو پھرے کہ جناب مفتی صاحب نے مجھے یہ چیز دی تھی، بڑا احسان کیا تھا، میں عام ماڑا جہا بندہ دیساں تے کوئی اچھی شاید دیساں تے پھر احسان جتلا سا، ماڑی شاید تے نہیں، ماڑی شاید تے نہیں۔ ٹھیک ہے، نوشی صاحب نے ابھی نعت پڑھی، 10 روپے اٹھا کر لوگوں نے دیے، میں بھی جناب 10 روپے کٹی دیتے، تو میں ہوں جناب نوشی صاحب آخر جناب میں میرا بڑا احسان سی، 10 روپے دیتے سے نعت پڑھی سے یا اگر واہ جی واہ مفتی صاحب بڑا احسان جتلا ہے، یہ بڑی شاید ہی چیز ہے۔ بلا تفصیل و بلا نظیر آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا کا کوئی بندہ اگر کسی کو کوئی نعمت دے گا اور بعد میں احسان جتلائے گا، عیب والی اور کم ترین، کم قیمت، کم حیثیت اگر چیز ہو، احسان نہیں جتلایا جائے گا، وہ چیز بے عیب بھی ہوگی، وہ چیز اعلیٰ پائیں کی ہوگی، وہ چیز اعلیٰ حیثیت کی ہوگی، تب احسان جتلایا جائے گا۔ اور یہ بندہ اگر کسی پر انعام کرے، احسان جتلانے کے لیے چیز کا اعلیٰ معیار کا ہونا چاہیے۔ میرا رب جب ایمان والوں پر انعام فرما رہا ہے اور نبی کو احسان فرما رہا ہے تو پھر ماننا پڑے گا میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سچ فرمایا تھا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب رسول اللہ وہ ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو درباری نعت خواں تھے ان کا نام ہے جی حسان بن ثابت۔ کیا نام ہے؟ حسان بن ثابت۔ یہ ان کی شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک، وہ چادر جس سے خطاب کر کے اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے محبوب،
چادر اوڑھنے والے محبوب، ٹھیک ہے، یہ نسبتوں کے ساتھ کون بلاتا ہے؟ محب محبوب کو بلاتا ہے۔ جب پیار آتا ہے، جب محبت ہوتی ہے تو ناز و اندازوں کے ساتھ بلایا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے واللیل، کبھی فرمایا جاتا ہے والضحیٰ، کبھی فرمایا جاتا ہے والفجر، کبھی فرمایا جاتا ہے والشمس۔ ان الفاظ کے ساتھ محبوب کو یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ جس چادر کا ذکر قرآن میں آیا وہ چادر میرے نبی منبر پہ رکھتے ہیں، خود نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں صحابہ کے ساتھ اور فرماتے ہیں میرے احسان میرے منبر پہ بیٹھ اور نعت پڑھ۔ روشی صاحب تو نعت پڑھی نا، ایک حدیث بخاری نے سناوا، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری صلاح خان جب حسان بن ثابت سرکار کا میلاد بیان کرتے، سرکار کی نعت پڑھتے، سبحان اللہ کی نعت پڑھا کرتے تھے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کہاں اٹھتے؟ رب کی بارگاہ میں اٹھتے اور پھر کیا کہتے تھے؟ اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرا احسان میری نعت پڑھ رہا ہے، تیرے نبی کا دفاع کر رہا ہے، تیرے نبی کی حمایت میں بول رہا ہے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے احسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ کہ یہ حسان بن ثابت کوئی دعا نہیں ہو رہی تھی، قیامت تک جس کے لب رسول اللہ کی نعت میں کھل رہے ہیں، اللہ کے نبی ہر ثنا خان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ میں اتھے بہ کے پڑھ رہے ہیں تو اتھے بہ کے پڑھنا، اور دعا نہ اثر کی نہ، اور دیکھیں کہ دعا نہ کتنا اثر آسی سرکار نے پہلے کر لی ہے۔ ہم آپس سے بولے ہیں سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ بے عیب رسول اللہ کو میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ کے سامنے کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی عاجزی کرنے والا نہیں ہے۔ سرکار صحابہ کے ساتھ بھی چلتے تو آگے آگے نہیں چلتے تھے، محبوب پیچھے چلتے تھے۔ سبحان اللہ یار لوگ تو کہتے ہیں نا، دوست کہتے ہیں کہ جناب عاجزی کے ساتھ پیچھے چلتے تھے، لیکن اصل بات یہ ہے جو فاروق اعظم نے تشریح کر کے بتائی، فرمایا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پیچھے قدموں میں چلتے تھے کہ حضور کی چار کے ساتھ کوئی قدم ملا نہیں سکتا تھا۔ میں حیران ہوا کہ حضور کے قدموں کے ساتھ کوئی قدم کیوں نہیں ملا سکتا تھا؟ عشق نے جواب دیا اور محبت نے جواب دیا انعام صاحب، اور اس عشق نے محبت نے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ جب قدم اٹھاتے تھے باقیوں کو تو خود قدم اٹھانے پڑتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی جانب زمین سمٹ سمٹ کر آتی تھی اور کہتی تھی یا رسول اللہ قدم آپ نہ بڑھائیں، میں خدا کے نیچے آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے بڑوں کا احترام ضرور چاہیے، احترام کا حصہ ہے۔ حضرت ابو درداء ایک دفعہ گزرے نا سیدنا صدیق اکبر کے آگے سے گزرے، آگے جا رہے ہیں۔ تفسیر حدیثی کے اندر شاہ عبد العظیم محدث دہلوی رحمہ اللہ جس وقت آپ سورہ واللیل کی تفسیر کرنے لگے اور وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى میں شان صدیق اکبر بیان کی، جو آپ نے اس حدیث کو رقم کر دیا۔ سبحان اللہ میں افغانستانوں کتاب منگائی جناب قاری اسلم صاحب تفسیر حدیثی میں نہیں ملی، میں اصل منگائی ہوں تو خیر قدیمے کو تمخانے والے بھی چھاپی جناب، مکتبہ رشیدیہ نے بھی چھاپی ہے، لیکن یہ پرانی گل ہے جناب۔ حضرت ابو درداء سنو بھائی جوانو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار رسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آگے آگے جا رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء کو بلا لیا اور فرمایا ابو درداء تو کس ہستی کے آگے چل رہا ہے؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم اس سورج نے آج تک نبیوں کے بعد کسی ایسے پر طلوع کیا ہی نہیں ہے جو میرے یار غار صدیق اکبر سے بڑا درجہ رکھتا۔ سبحان اللہ ہمارا ایمان ہے، میں جتنی بھی میلاد کی محفلیں کی ہیں
میں نے ان میں یارغار کی تعریف اس لیے کی ہے کہ ان ملونوں نے محرم کے اندر جناب ترلائی کے اندر ایک بغیرت عاصم ملون نے اس نے صدیق اکبر کی شان میں بکواسات کیے اور معاذ اللہ ان پر تبرے کر کے چلا گیا. اس لیے سنی مسلمانوں ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم میلاد کی محفلوں میں یارغار کی عزت بیان کریں اور عظمت بیان کریں. سبحان اللہ. کہ وہ ان کا موسم تھا چھپڑ کے ڈڈوں کا اور اب موسم ہے سنی مسلمانوں کا. سبحان اللہ. حضور کی آپ نسبت سے پیار کرتے ہیں, محبت سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جناب والا کھچڑی بنانے والے نہیں ہے, ہمیں آلہ حضرت سمجھا دیا کہ یہ آگے کا ادب ہے. میرے امام فرماتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور جناب کے سنی جڑے نا جڑے رہی گئے یہ لنگر کھان والی قوم, لنگر کھائی ٹکار باری مسیح تو میں تکڑا پیا کہ جنہ لنگر کھادا سی نا وہ ٹکا ٹکا گئے جنہ کی کوئی کام ہویا سی, باقی خالص مخلص حضور کا ذکر سننا سے تسی آئے سو لنگر کھا کے بھی آلے بیٹھے ہوئے. لنگر کھا کے گوری صاحب بہنا اس گل دی دلیل ہے کہ ان کو جسمانی لنگر تو مل گیا تھا لیکن روحانی لنگر ابھی باقی تھا اور اس کی طلب کے لیے آئے. یہ ویسے ہی لوگ کہا کرتے ہیں جناب عبد صاحب لوگ ویسے ہی کہا کرتے ہیں جو جناب شوربہ کھا دیا سے بوٹیاں کھا دیا سے کچھ ہوں ثابت ہو ہی گیا جناب اس شوربے کو گھرانی دال چنگی. جڑا بندہ خرچہ کری دے گا جناب میں ایک دفعہ جناب ختم ہویا کرا تے جی آسو آسو اے جنے میرے بھائی مسعود صاحب نے تے انہاں دے گھروں میری بویر ہے جناب ختم ہونا ہی نہیں جب تک تساں اج دعا نہیں کردی. میں آخیا جی جناب میں 2000 دا تیل لانا, پٹرول چھاڑنا, پھر آنا, پھر آ کے جناب تے پھر تک محنت میرے سے جناب ختم کھا دے آئے سے تو 2000 نے تیل بھی لایا اور صاحب ہو کے بھی واپس گیا تے میں جناب اتنے جیلم دال سوکھی نہیں سی کیوں جی ایک گھرانی دال بھی سوکھی نہیں سی. شکر ہے جناب انشاءاللہ تعالی حوض دل جمع کر کے رکھو, دل جمع کر کے رکھو انشاءاللہ تعالی. اوئے اوئے سنگیو اوئے گل سنو, جتنے سان بلانا ہے اتنے ہی نبی بلانا ہے, جتنے سان بلانا ہے اتنے ہی نبراما کی بلانا ہے. ادھر ایک جگہ میں کسی انداز نہ لاکھیا نہ جناب کھائی بیٹھے ہو, میں آخیا یار تسی ساڈے بھیلی ہو تساں دعا کرو اساں جیندے رہیے تے تہاڈا بھی رنگ لگائی کام چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اسی مکن کوئی نہیں دینا, اسی مکن کوئی نہیں دینا. اس لیے جناب محبت کے ساتھ سنیں, یہ ہے کہ آپ کے دل میں عشق رسول ہے, محبت رسول ہے کہ جسمانی لنگر کھا بیٹھے تھے لیکن اصل میں روحانی لنگر چاہیے تھا جس کے لیے آپ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بڑی بڑی خراجی تحسین ہے ان دوستوں کے لیے جنہوں نے پلیٹ فارم مہیا کیا اور ان دوستوں کو بھی عزت دی اور ان کو بھی دعوت دی, یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بالکل ہم رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کا میلاد منا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں نہ ہو کہ ایک نقطے کے اوپر سب کا مجمع علائے ہو رہا ہے. اور حضرت جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ جو بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں اور چاروں سلسلوں میں بیان فرمانے والے تھے, وہ جو بریلویوں کے بھی پیر ہیں, وہ جو علماء دیوبند کے بھی پیر ہیں, اپنی کتاب فیصلہ مسئلہ میں فرماتے ہیں مشرب فقیر کا یہ ہے کہ محفل میلاد میں جاتا بھی ہے اور باعث برکات سمجھ کر اس کا انکار بھی کرتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنے میں لطف بھی حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. جن پر ہم سب اکٹھے ہیں, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خود محفل میلاد میں جاتا بھی ہوں اور جناب اس کو باعث برکات سمجھ کے انعقاد کرتا ہوں, لیکن یاد رکھیں میلاد کی محفل ہو اور پھر نماز نہ ہو, اس کو یہ بھی کنڈم کریں گے, ہم بھی کنڈم کریں گے. میلاد کی محفل میں آج کل ہمارے ہاں تو نہیں ہے الحمدللہ, لیکن شہروں میں سارنگیاں بجائی جا رہی ہیں, باجے بجائے جا رہے ہیں, ڈھول کی تھاپ پہ رقص ہو رہے ہیں. یہ کون سا میلاد ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا؟ ہم نے اس کو ترک کرنا ہے. میلاد کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ لبوں پر درود و سلام ہو, حضور کی نعتوں مل کے پڑھیے سب سے نبی
میلاد منانا جائز نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے کہیں گے، لیکن جو علم والا ہو وہ کبھی نہیں کہے گا۔ میرے پاس سینکڑوں کتب جو موجود ہیں اس میں جناب ہر وقت فکر نے ہر نے یہی لکھا ہے، یعنی کہ بڑی بڑی کتب کی اٹھائیں تو اس میں یہی ہے کہ میلاد کا انکار مسلمان نہیں کرے گا، مسلمان لڑائی اس میں ہو جاتا ہے کہ اگر منہیات شرعیہ ہیں اور بدعات میلاد کی محفل میں ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ قطعاً جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم بھی اتفاق نہیں کرتے۔ محبت کے ساتھ ذکر رسول کی محفل ہو، لیکن اگر آپ اوپر عنوان میلاد النبی کا لگاتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، سیرت النبی کا لگاتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے جناب، ذکر تو اندر آقا کا اور ہے۔ بے شک۔ اور آؤ جناب مسئلے کی طرف، اور ذرا اس آیت کا دوسرا نقطہ سنو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہیں محبوب دیا ہے۔ احسان رب کرے تو عیبدار نہیں دے گا، عیب والا احسان نہیں ہوگا، بولو نا عیب والا احسان ہے نہیں ہوگا۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے بلکہ احسان بن ثابت ممبر پر آ کر کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے آمنہ کے لال آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ جب پہلا مصرع کہا نا نوشی صاحب کہ آپ جیسا حسین دیکھا نہیں تو خود کوشچن مارک لگا دیا بھائی احسان کوئی آپ سی کہ تو جنہاں نو تکیا شاید انہاں وچ کوئی حسین نہ ہویا ہوئے، لیکن اگلے مصرے میں اس کی بھی نفی کر دی، فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اے احسان تم کیسے دیکھتا، کسی ماں نے آمنہ کے لال جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اجمل مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پھر کیسا بنایا امتیاز صاحب، کیسا بنایا؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور گویا اللہ نے باقی کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا فرمایا ہے اور آپ کو آپ کی مرضی سے پیدا فرمایا ہے۔ تو جناب سیرت کی جب کہا تھا بڑی خوبصورت بات کہی تھی آپ فرماتے ہیں کہ جناب یہ گورے والیاں کلام سی نا، یہ لوگ پڑوسی سی نا ایک مائی لکھن والا، لیکن انہاں جناب دوسرا مصرع جوڑ کے حضور دی نعت بنائی، تاجدار گوڑا نعت بنائی، جناب پیر نصیر صاحب بھی نعت بنائی، گوڑے والا بڑا سونا کلام ہے۔ وَلِنِ تَبَا وَالْمُمَايَا تَبَا وَالْمُمَايا، ایک سونا تو لگ دے تو آیا، اے کوئی آسمانی چنکارے رات میلاد والی تیرے قدمات رب وارے، جھوم کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نیچی آیا ہے نبی ساڈا دنیا تے بن رحمت آیا ہے، سبحان اللہ۔ پھر حدیث چی آیا ہے وہ سونے کو پوچھ کے رب آپ بڑھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آواز اور سے آنی چاہیے سبحان اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مسئلہ سمجھیں، اللہ اللہ نے ہاں ہاں اور پھر رابطہ کر لیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب میں دیکھتا ہوں جناب قاری صاحب نے مجھ پر کوئی احسان کیا، قاری بابر صاحب نے کوئی چیز دی، مجھے کہتے ہیں سعید صاحب میں نے آپ پر احسان کیا جناب فلاں چیز دی، ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ چیز واپس لے لیں، توجہ کرو جی، بڑا علمی گل ہے، امتیاز صاحب گل سمجھ آ سکتے، کچھ عرصے کے بعد وہ واپس لے لیں، قاری صاحب واپس لے لیں اور کہیں جناب سعیدی صاحب واپس دے دیں، جو میں نے آپ پر انعام کیا تھا واپس دے دیں، میں ان کو لٹا دوں، کچھ عرصے کے بعد یہ مجھے ملیں اور کہیں سعیدی صاحب یاد کریں میں نے آپ پر احسان کیا تھا، میں نے آپ پر احسان کیا تھا، بھائی کیا وہ چیز دی تھی، میں نے کہا بابر صاحب آپ نے احسان تو کیا تھا لیکن جناب جب واپس لے لی، جب واپس لے لی تو احسان ختم، واپس لے لی تو احسان گیا، واپس لے لی تو احسان ہے گیا۔
اب آپ احسان جتلانے کے حقدار نہیں رہے ہیں. آپ نے انعام تو ضرور کیا تھا, احسان تو ضرور کیا تھا, لیکن جب واپس لے لیا ہے تو اب آپ کائیں کا احسان جتلا رہے ہیں. کس طرح کا آپ احسان جتلا رہی ہیں؟ احسان جتلانے کے آپ مستاق نہیں ہوں گے. وہ ماننا پڑے گا دنیا کا کوئی بندہ کسی پر احسان کرے, انعام کرے, جب تک جس کو اوپر انعام کیا ہے, جس پر احسان کیا ہے, اس کے بعد انعام والی چیز موجود رہے گی, تب تک احسان جتلانے کا حقدار ہوگا. میرا رب تو آمنہ کے لال کو بیچ کر احسان فرما رہا ہے, تو ماننا پڑے گا میرے نبی کل بھی زندہ تھے, آج بھی گنبد خضرا میں زندہ ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے, اللہ تو زندہ ہے, اللہ تو زندہ ہے, اللہ تو زندہ ہے, اللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے سارے بیٹھے ہوئے. مجھے بتاؤ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس میں اللہ نے روح ڈالی, حضور کا وصال ہوا. میرے مرشد گرامی حضور مداری تمام فرماتے ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا, حضور کس لیے زندہ ہے, اس سے بڑی کوئی اور دلیل آپ کو نہیں ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زندہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی. ٹھیک ہے, ہمارا یہ دو ٹوک عقیدہ ہے. میلاد منانا رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے. میلاد منانا رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ میلاد کا مادہ کیا ہے؟ ولد یلد میلادن. جی حضرت یہ ہے جی, ولد یلد سے چلتا ہے جی, ولد یلد. یہ کیا ہے جناب؟ یہ ہے جناب, یہ یعنی کہ جس اول شروع بھی جناب حروف علت چو آ جائے ہیں, یہ ہونا ہی چاہیے. حرف علت گر جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ میلاد. ولد یلد میلادن, ولد یلد, ولد یلد میلادن. اس کا مطلب جو خود کسی سے پیدا ہوا جس سے کوئی پیدا ہوا. اور رب کی شان کیا ہے؟ لم یلد. سورہ کل شریف 20 ہے نا, لم یلد ولم یولد, بے شک, حضور کی بڑی شان ہے, لیکن میرے نبی آمنہ اور عبداللہ سے پیدا ہوئے ہیں, اور میرے نبی سے جناب زہرا پاک ہیں, جناب زینب ہیں, اور جناب حضرت ام کلثوم ہیں. میرے نبی سے حضرت رقیہ ہیں, حضرت ابراہیم و قاسم ہیں, میرے محبوب کی اولاد میں ہوئی ہے. تو یہ اعلان کیا جاتا ہے میلاد منا کر, رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے. وہ ہم کہتے ہیں خدا خدا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ ہے. میں نے ایک جگہ بیعت کی بات کی کہ رسول اللہ بے عیب ہے, تو کسی نے کہا جناب آپ نے رسول اللہ کو بے عیب کہہ دیا, تو بے عیب تو اللہ ہے, آپ نے رسول اللہ کو بے عیب کہہ دیا. میں نے کہا فرق دیکھ, اللہ بھی بے عیب ہے, رسول اللہ بھی بے عیب ہے. وہ اپنے معبود ہونے میں بے عیب ہے, یہ اپنے عابد ہونے میں بے عیب ہے, وہ مسعود ہونے میں بے عیب ہے, یہ ساجد ہونے میں بے عیب ہے, وہ خالق ہونے میں بے عیب ہے, یہ مخلوق ہونے میں بے عیب ہے, اور وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے, یہ مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا علی, مرحبا مرحبا یا علی. بندہ کسی پر احسان کرے اور واپس لے لے تو پھر احسان جتلانے کا حقدار نہیں رہتا, رائٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس. واپس جو لے لیا تو ماننا پڑے گا. رسول اللہ آئے, پھر آئے تو نہ جانے کے لیے آئے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا والعصر, معبود زمانے کی قسم ہے تیری. میرے سرکار نے فرمایا لا تسبوا الدہر,
زمانے کو گالی نہ دو فَإِنِّي دَهْرٌ اس لیے کہ رب نے مجھے زمانہ بنایا سبحان اللہ زمانے کو گالی نہ دو اس لیے کہ میں زمانہ ہوں سبحان اللہ زور نال بولی سٹو سبحان اللہ سبحان اللہ عصر مطلقاً فرمایا معبود تیرے زمانے کی قسم ہے اس لیے میرے آلہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہر زمین و فلک سما کو سبق میں سکہ نشان تمہارے لیے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم علماء کرام وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے سباب و چلے کہ باپ پڑے اور پھول کیے کہ دنوں بڑے لبا کی طرح سلام کھلے رہا کی دعا تمہارے لیے سبحان اللہ آواز آنی چاہیے سبحان اللہ کی حضور کس طرح زندہ ہے نہیں کس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے جو میرے مرشد گرامی حضور گزاری زمان ہے 10 سال بہاولپور یونیورسٹی کے اندر آپ شیخ الحدیث رہے ہیں بہاولپور یونیورسٹی کے اندر حضور گزاری زمان راضی دوران سید احمد سید کافی ڈاکٹر صاحب آپ علمی ذوق رکھنے والے ہیں ذوق مطالعہ رکھنے والے ہیں 10 سال آپ نے حدیث پڑھائی ہے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی اللہ نے روح کائنات کو جو جانے کائنات تھے ان کو حضور کے وجود مقدس میں رکھا اور کل نفس ذائقۃ الموت کے وعدے کے تحت ایک لمحے کے لیے سرکار کی روح نکالی ایک لمحے کے لیے سرکار کی روح نکالی پھر اس کے بعد حضور کا وجود کائنات میں سب سے افضل والا ہے جس طرح ایمان ہے نا سجا سے بچاؤ ماشاءاللہ ہمارے سارے دوستوں نے اٹھایا ہوا ہے کس لیے اٹھایا ہوا ہے اشد العذاب کے اندر مولانا مرتضی علی بہت بڑے ہمارے ان بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو جس مٹی نے چھو رکھا ہے وہ مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے ایسے ہی لکھا جی ماشاءاللہ مفتی صاحب ایسے ہی لکھا ہے نا وہ مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے جس مٹی نے رسول اللہ کو چھو رکھا ہے سبحان اللہ تو پھر مجھے کہنے دو اسی مٹی نے یار غار رسول کو بھی چھو رکھا ہے بے شک اسی مٹی نے فاروق اعظم کو بھی چھو رکھا ہے بے شک بولنا پڑے گا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر مجھے یہ محبت سے کہنے دو اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پیروں میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں ویسے تو نہیں سرا اگر کوئی شیئر کر دے اچانک آ جائے سوشل میڈیا پر تو ان کی جناب ماتمیوں کی کوئی مجلس دیکھنی پڑے جتنا وڈا جھوٹ کپسی یا گستاخی کرسی نہ صحابہ کرام دی اتنی وڈی داد تے سنیا دا یہ حال ہو گیا کہ صحابہ کا ذکر ہو اور ہلکی سی سبحان اللہ ہو گج کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سامنے کے پڑھیے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلوں میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں وہ محبت سے بولنا پڑے گا کہاں ہے عرش مولا جن کا ایمان ہے نا حضور جانتے ہیں اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بعید نہیں ہے میں رات کو بھی عرض کر رہا تھا دانی میں محفل کرتے ہوئے کہ حضور نے شہدائے احد کے جنازے پڑھائے ہیں 70 شہداء اور جو حضور کے دور میں صحابہ وصال فرماتے تھے حضور نے ان کے بھی جنازے پڑھائے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قبروں کے دہانے پر کھڑے ہوتے تھے ان کی قبروں میں جب وہ قبر میں جاتے تھے تو ان سے تیسرا سوال تو یہی ہوتا تھا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل حضور قبر میں آ رہے ہیں آئے کہ نہیں آئے امیر حمزہ کی قبر میں آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے بالکل بولو نا حدیث تو بخاری شریف کیا بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مصعب کی قبر میں آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے بالکل حضرت زید جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی قبر میں آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے بے شک مجھے بتاؤ نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70 اصحاب احد جو ہیں ان کی قبر میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے کہ نہیں آئے ہوں گے کیونکہ سوال تو تیسرا ہونا ہے اشارہ کر کے نکیرین نے پوچھ رہے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل
اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ آدر نادر کا مسئلہ سمجھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں موجود ہیں اور غلام قبر میں گیا حضور کی ظاہری زندگی کے اندر، اور حضور قبر میں آ رہے ہیں، قبر کا جہاں اور ہے، یہ جہاں اور ہے، تو ماننا پڑے گا جو نبی اس جہاں میں ہو کر اس جہاں میں جا سکتا ہے وہ اس جہاں میں ہو کر اس جہاں میں بھی جگہ فرما سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تحقیق، حق، صدق کا تاجدار۔ تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوڑا کی عیدگاہ میں ہمارے ہونے والی محفل کا اللہ کی عطا سے اب خود نہیں، اللہ کی عطا سے وہ جس کو جناب والا وزٹ بھی فرما رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، گنبد خضرا سے ہو کر یہ قطن ساڈا ایمان نہیں، آپ صلی اللہ پہ آیا جی، قطن ایمان نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں۔ یہ نہ رسول اللہ کی شان ہے نہ رب کی شان ہے۔ رب کے لیے بھی مانو گے تو رب کے لیے جسم میں تعدد لازم آئے گا، اور جسم میں رب کے لیے تعدد ماننا شرک ہے۔ جس میں تعدد ماننا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تعداد زیادہ آ جائے گی نا، ادھر بھی اللہ موجود ادھر بھی موجود، موجود دا کنسپٹ ہی نہیں لوگوں کو پتا تھے، اہم اعتراض اللہ ادھر بھی موجود ادھر بھی موجود نہیں، بلکہ کنسپٹ یہ ہے کہ خالق ارض و سما دیکھتا ہے تو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے، ہمارا رب سنتا ہے تو بغیر کانوں کے سنتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ وہ ہے جو ہم نے 10ویں سال کی کتب میں جا کر ہم نے درس النامی کی کتب میں جا کر عقائد پڑھے تھے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ گنبد خضرا میں موجود ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں کائنات کا وزٹ فرما رہے ہیں۔ اوے میرے نبی تو میرے نبی رہے، یہاں تو وہ سیادت فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمن ہر طرح سے لگا حکم مسانی، میں اللہ کے سارے شہروں کو یوں دیکھتا ہوں جیسے رائی کے دانے ہتھیلی پر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جناب اس پر اتفاق ہو گیا کہ رسول اللہ کے جسم اقدس کو جس مٹی نے چھوا ہے وہ مٹی کائنات میں سب سے افضل، کعبے سے بھی افضل، عرش سے بھی افضل، لوح سے بھی افضل، قلم سے بھی افضل۔ تو جناب والا مجھے کہنے دو رسول اللہ کے جسم مقدس کی فضیلت ہے۔ یہ جسم مقدس اگر اس جسم مقدس کے کندھوں کے اوپر حسن و حسین آ جائیں، ان کا بڑا مقام، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت اسامہ آ جائیں، ان کا بڑا مقام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کے اوپر اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت امامہ بنت زینب آ جائیں، ان کا بھی بڑا مقام، اگر جناب والا خود رسول اللہ یا غیر رسول صدیق اکبر کے کندھے پر آ جائیں، اس ابو بکر صدیق کا بہت بڑا مقام ہے، اس عائشہ صدیقہ کی حجرے کی بھی بڑی عظمت ہے، جس حجرے کے اندر میرے محبوب آرام فرمائے، اس اما عائشہ صدیقہ کی بڑی عظمت ہے، جن کے ساتھ میرے نبی اعلان میں ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی وحی نازل فرما دیا کرتا تھا، ساری عزتیں اور ساری نعمتیں میرے نبی کی وجہ سے، اس لیے کہ میرے نبی کا جسم بڑا اعلیٰ ہے، جسم بڑا افضل ہے، جسم سب سے اونچا ہے۔ اب اگر حضور کو زندہ نہ مانو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ نبی پاک کی جب روح نکلی، اللہ نے اس روح کو نکالنے کے بعد کہاں رکھنا تھا؟ رب العالمین نے کیا زمین میں رکھنا تھا؟ نانا پھر زمین رسول اللہ سے افضل ہو جاتی، آسمان میں رکھی جاتی تو آسمان افضل ہو جاتا حضور کے جسم سے۔ اگر جناب والا سدرہ پر، جناب والا لوح قلم پر، جناب والا عرش پر اس روح کو رکھا جاتا، رسول اللہ کے جسم سے اونچی ہو جاتی، عرفہ والا ہو جاتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے موت کے وعدے کو پورا کر کے اللہ نے تیرے میرے نبی کی روح کو دوبارہ رسول اللہ کے جسم میں داخل فرما دیا اور فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تیرا اس سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر ہم ٹکی کی چوٹ پر کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، بولا وہ بھی ایک بار بولی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے،
समझ आया? जरा बोले हाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इससे बेहतर कोई जगह थी उस रूह के रखने की? हुजूर के जिस्म से बेहतर कोई थी? उलमा फरमाते हैं बेहतर कोई नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार की रूह को दोबारा सरकार के जिस्म में दाखिल फरमा दिया। फरमाया इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ना आलम अरवा है, ना आलम इस्लाम है, और ना आलम अफलाक है, ना आलम हुयूला है, ना आलम सूरत है, ना आलम नबतात जबतात है, ना आलम जनाब अफलाक है। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला ने फरमाया कि महबूब की रूह को दोबारा जिस्म में रखा जाएगा। और ये तो सरकार ठहरे ना, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, मेरे नबी हज करने जा रहे हैं तो सरकार फरमाते हैं कान्नी अंजुरु इला मूसा, मैं अब मूसा को देख रहा हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ते हुए वो हज करने आ रहे हैं। फरमाया मैं कान्नी अंजुरु इला यूनुस, मैं यूनुस को देख रहा हूँ, जनाब यूनुस हज करने के लिए आ रहे हैं। और जब और नबियों की ये शान है तो आमिना के लाल की इज्जतों का क्या आलम होगा? सुभान अल्लाह। बड़ी खुशबख्ती है कि आपने मिलाद की महफिल को सजाया। मैं बात इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ। पैदल बिन कदीम का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, तो गले में भी ना आफत है, थोड़ा सा साउंड कमजोर था, लेकिन आखिर तो दूसरा साथ होता है। बड़ी मेहरबानी है, असली है, तेरी भी इज्जत रह गई है, फिर भी तो लोग बुलाना होता है ना। कई खतीब आके छड़ जाने जनाब साउंड वाले ये गल नहीं, उस जने कोशिश की है कि जनाब फिर आखिर तक जनाब साथ देते भला वे यार अल्लाह तेरा भी काम चलाएगा। अब ये जवानों ने इतनी मेहनत की, इतने दिनों से लगे हुए, झंडियां लगाई हैं, झंडे लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, आपको मुबारक हो कि आपकी महफिल कामयाब हो गई। सुभान अल्लाह। एक मौलवी साहब आ जाना महफिल दे 4 चंद लग जाने ने, इतने उलमा बैठे हुए थे। आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतने उलमा बैठे हुए ने, ये महफिल कामयाब तो हो गई, लेकिन सही कामयाबी उस सूरत च होएगी जदों तुसी आज नियत करके जाओगे जनाब मिलाद दा रंग भी नजर आना चाहिए, असी नमाज पढ़ांगे इंशाअल्लाह, रंग नजर आना चाहिए, जिंदगी भी नजर आवे कि ना आवे। सही माने जो मिलादी होएगा, जेड़ा नमाजी भी होएगा बेशक सही माना में। हुजूर के आने की सबको खुशी है। मुझे बड़ी चिढ़ होती है उन महफिलों से कि सारी सारी रात नाथखानी हो रही है, सुबह की नमाज नहीं हो रही। अगर रात जनाब सां ते जनाब सवेरे अच्छी आजान में आपे दी, ये मेरे नाल संते असा जल्दी कर रहे सा कि वापस जाना है। क्यों भाई सवेरे नमाज नहीं पढ़नी तो फिर जनाब मौलवियों ने तकरीर करने का क्या फायदा होया है? सवेरे नमाज नहीं पढ़नी तो जनाब मिलाद दी सारी सारी रात महफिल करने का कोई फायदा होया? नहीं होया। क्योंकि हुजूर के जिक्र से मैं देख रहा था आपकी आंखों में नमी आ रही थी कि सरकार का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आपकी आंखों की ठंडक जब हुजूर का जिक्र है, और हुजूर फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, महबूब की आंखों की ठंडक नमाज है। और हम नमाज से भागे तो आज इतना नहीं है ना मेरे सभी यार मैं जानना आज मामू जी आज जनाब जरा मेरे नाल वादा करो, आज जनाब तुसा भी वादा करो, तो भाई तुसा भी वादा करो, इस मिलाद की महफिल जनाब तुसा भी मुस्लिम भाई ते सारे जेड़े हलती भी भाई तुसा सारे आज वादा करो मेरे नाल कि जनाब मुफ्ती साहब तुसा बहुत सोहना हुजूर ने जिक्र कीता ते आज तो जनाब असी कम से कम इतना वादा ते कर दियो, दिल च ऐलान कर दियो, दिल तो धज्जा कर दियो कि जनाब हत्तर इम्कान झूठा वादा नहीं लेना, हत्तर इम्कान कोशिश करूंगा कि इंशाअल्लाह मैं नमाज नहीं छोड़नी, जितना वादा कीता ना दिल चो हत्तर इम्कान दा वो खड़ा करके आ दो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अगर ये जनाब इतने मजमे जो चंद बंदियां भी अमल कीता ते मिलाद दी महफिल कामयाब होई कि नहीं होई? बिल्कुल बोलो होई कि नहीं होई? बेशक होई। इस महफिल का सही रंग बना कि नहीं बना? ठीक है। कुरान दी तिलावत करनी है और ना होए ते एक रुकू नहीं दे आधा रुकू नहीं दे एक आयत ही पढ़िए जरूरी है। बेशक आज कर दे हो हत्तल इम्कान कोशिश कर सो आज जाके आगो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हुन इस रंग विच पढ़ छोड़ो मुस्तफा जाने रहमत बेला तू सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला तू सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला तू सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला तू सलाम बज़ में हिदायत बेला को सलाम हो गई
بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ساتھ پہ لاکھوں سلام کرم دہی ویلا کر کرم یتیم دفا ستائی کملی والیا کرم دہی ویلا کر کرم یتیم دفا ستائی تیرے نان لگ دیا دھومی ماں شنا والی امیم دفا ستائی تیرے نان لگ دیا دھومی ماں شنا والی امیم دفا ستائی شنا والی امیم دفا ستائی نالے حسین حسین دوام شہزادیاں دفا ستائی سڑی حاضرینو کریم منظور تنو زہرا بطول دا واسطاہی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ادب سے نگاہیں جھکائیں اور حضور پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بڑی محبت والوں کے مقدر میں ہوتا ہے جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی سلام اس پر کے جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں مؤذن کی اذانوں میں نمازی کی نمازوں میں سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی یا الہی صدقائے آل رسول اور یہ سلام آج جوانا ہو قبول اللہ 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 آمین.